السلام علیکم. پروگرام ہمارا پاکستان میں خوش آمدید. میں ثنا کیوان اور آج پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے مبشر بخاری صاحب, محمد نوشاد علی صاحب, فہیم صدیقی صاحب اور ثنا مرزا صاحبہ. ناظرین, ملکی سیاست اس وقت سیاسی انجینئرنگ کی زد میں آ چکی ہے. ملکی حالات کو بغور دیکھا جائے تو ملک میں سیاست تو برقرار ہے مگر جمہوریت کہیں نظر نہیں آ رہی. صداقت عباسی کی مثال لے لیجئے, ایک ماہ تک منظر نامے سے بالکل غائب رہے, پھر اچانک سے وہ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو 9 مئی ہے ان واقعات کے پیچھے چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, اور انہوں نے ذہن سازی کی تھی کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہونا ہے وہ ایسے ہی ہونا چاہیے. لہٰذا میں سیاست سے اور تحریک انصاف سے بالکل کنارہ کشی کرتا ہوں اور خیر آباد کہتا ہوں. اس سے پہلے بھی جو روپوش ہوئے وہ سامنے آئے اور پریس کانفرنس کے بعد آزاد ہو گئے, مگر اب یہ سلسلہ تھوڑا تبدیل ہو کر 9 مئی سے جوڑا جا رہا ہے. گزشتہ ہفتے بھی جب عثمان ڈار نجی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ہی 9 مئی کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا. سوال اس سے جڑا ہمارا یہ ہے کہ کیا پریس کانفرنس اور ٹی وی انٹرویوز ہی آزادی کا پروانہ ہے؟ مبشر صاحب. جی دیکھیے, صداقت عباسی صاحب کا جو ایپیسوڈ ہوا ہے مور اور لیس یہ ڈار صاحب والا ہی ایپیسوڈ ہے, لیکن اس میں ایک ڈفرنس ہے تھوڑا سا. وہ غالباً ڈار صاحب کی کنفرمیشن کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ 164 کا سٹیٹمنٹ جو میجسٹریٹ کے سامنے دیا جاتا ہے, جس میں میجسٹریٹ پوچھتا ہے کہ آپ پہ کوئی پریشر تو نہیں, آپ پہ کوئی دباؤ تو نہیں, یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کروانے کے بعد ان کا انٹرویو جو ہے وہ ریلیز ہوا ہے. جب یہ سٹیٹمنٹ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صداقت عباسی صاحب اس وقت جو ہیں وہ ٹرمینالوجیز جو چلتی ہیں سلطانی گواہ یا اپروور یا اسٹیٹ وٹنس, وہ رول پلے کر رہے ہیں. بلکہ جو انہوں نے میڈیا سے بات کی اس میں تو ایک اور بھی انہوں نے بات کی کہ جی اس پلاننگ میں بشرا بی بی بھی شریک تھے. یعنی وہ چاہتے ہیں ان کے سٹیٹمنٹ کے مطابق فیوچر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ابھی تک بشرا بی بی کا نام کہیں نہیں آیا, کسی ایف آئی آر میں نہیں ہے, اس حوالے سے ممکن ہے کہ فیوچر میں ان کا نام بھی شامل کر لیا جائے. وہ جو ضمنی لکھی جاتی ہے, یہ فہیم صاحب اس پہ زیادہ بہتر ہمیں بتا پائیں گے, اس میں شامل کر لیا جائے. لیکن یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ جو پہلے آتے رہے ہیں وہ ویسے کنارہ کش ہوتے رہے ہیں, اور ایک کے بعد ایک لیکن اس کے باوجود ان کی جان بھی نہیں چھوٹی. بہت سارے لوگ ابھی بھی کیسز بھگت رہے ہیں. اب یہ جو 2 حضرات آئے ہیں جنہوں نے سیدھا سیدھا لیول کیے ہیں ایلیگیشنز یا وٹ ایور کہ عمران خان نے پلاننگ کی اور اس کے بعد یہ سارے ٹارگٹس جو تھے وہ سیٹ تھے, تو یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے اور ان کا نام اب گواہوں کی لسٹ میں بھی شامل ہوگا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پہ ثنا کہ کیا یہ سلطانی گواہ بننے کے بعد ان کے جرائم معاف ہو جائیں گے؟ تو اس میں جو ہے معاملہ یوں ہوتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بھٹو کیس میں سلطانی گواہ آئے تھے, ان میں کچھ کی معافی ہو گئی تھی اور کچھ کو سزا ہو گئی تھی. اور اس کے بعد یہاں پہ ایک بغاوت ہوئی تھی جس میں ایک سلطانی گواہ آئے, ان کو ریلیف مل گیا. اور اسی طرح ہی آپ کو یاد ہوگا 164 کا ایک سٹیٹمنٹ اسحاق ڈار صاحب نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے دیا تھا کہ جی یہ منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں, لیکن بعد میں وہ انہوں نے کہا کہ جی میرے پہ بڑا دباؤ تھا, حالانکہ وہ بھی 164 کا تقریباً اوتھ تھا ان کا. تو ہو سکتا ہے کل کو عباسی صاحب اور ڈار صاحب مکر جائیں اپنے اس سے اور کہیں کہ جی میجسٹریٹ نے جب نکالا تھا تب بھی ہم پہ پریشر تھا جب ہم میجسٹریٹ کے سامنے بیانات دے رہے تھے, کیونکہ ہائر کورٹ میں معاملہ جائے گا. تو بہرحال یہ جو بھی ہے میرا خیال ہے کہ انڈر ایمنس پریشر انہوں نے یہ فیصلہ کیا, ورنہ مہینوں غائب رہنے کے بعد ادھر ادھر جانے کے بعد اس طرح منظر عام پہ آنا اور 164 کا بیان دینا اور پھر مخصوص لوگوں کو انٹرویو دینا, یہ سارا کچھ جو ہے انجینئرنگ ہی لگتا ہے مجھے. سوال میرا وہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں اور 9 مئی کا الزام سراسر پی ٹی آئی چیئرمین پر ڈالا جا رہا ہے, یہ اب آزادی کا پروانہ اور اس کا طریقہ کار اب یہی رہے گا؟ دیکھیے اس معاملے کے اندر تو اب بہت سی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بہت سی باتیں بغیر کہے بھی سمجھ آتی ہیں, اور اس پرٹیکولر کیس کے اندر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہی آزادی کا پروانہ ہے. ادروائز جو اس چیز کو نہیں مان رہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ باہر نہیں آ سک رہے. مختلف طرح کے کیسز ہوں گے اور وہ لوگ جو مفرور ہیں
انہیں بھی جائے پناہ فی الحال جتنی دیر ملی ہے، لیکن اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ انہوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا ہے یا انہوں نے آزادی کا پروانہ لینا ہے۔ دیکھیے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ کو بخاری صاحب نے ایک ریفرنس کوٹ کیا ہے بغاوت کا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر اسٹیٹ جو ہے نا وہ فل فورس کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ کرٹیل کرنے کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی ہینڈنس کی بات بھی آ جاتی ہے، سم ٹائمز وہ کہتے ہیں گندم میں گھن بھی پستا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آئیڈیلسٹک جو سسٹمز ہیں یا آئیڈیل اپروچ کے ساتھ چیزوں کو نہیں کیا جا سکتا۔ صداقت عباسی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اہم ہیں، اگرچہ کہ یہ پرویز خٹک صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور اس سے پہلے آنے والے کافی لوگ یہ کہہ چکے ہیں، لیکن اس میں جو وحی صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے نا وہ بشرا بی بی کی جو نام سامنے آنا ہے، ان کی میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے بالکل وہی ہے، وہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے جس کے اوپر اب فردر جو ہے وہ ڈیبیٹ چلے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ 9 مئی والا جو معاملہ نا ذہن سازی اور یہ سارا کچھ، یہ لاہور کے رپورٹرز جو سمجھتے ہیں، میرے بہت سارے رپورٹرز سے میری بات ہوئی ہے، پھر ہمارے ہاں جو لوگ چیزوں کو یہ جو آپ کے ذمہ داران ہوتے ہیں اسٹیٹ میں، پنجاب گورنمنٹ کے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی، میں انہوں نے بہت سارے لوگوں سے میری اس پہ ڈسکشنز، بڑی تھورو ڈسکشنز ہوئی ہیں، ان کے پاس بہت سارے ایسے پروف ہیں، کیونکہ جب یہ کام ہو رہا تھا تو یہ سارا علم جو ہے وہ ان کو ہو رہا تھا جن کے خلاف یہ کیا جا رہا تھا، ان کے پاس اس کے ایویڈنس بھی ہیں، آڈیوز بھی ہیں، ادروائز بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے یقیناً اس سارے معاملے کو جس طرح سے بھی ٹیکل کیا، ان کا اپنا ایک وے آف ٹیکلنگ تھا۔ لیکن یہ 9 مئی والا معاملہ، آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ 9 مئی کی ذہن سازی یہ کوئی 9 مئی سے چند مرتبہ پہلے نہیں ہوئی، میری نظر میں تو جب ارطغرل دکھایا جا رہا تھا نا، اس وقت بھی قوم کو یہ جو ہے نا وہ جو قومی ٹی وی کے ذریعے تیار کیا جا رہا تھا کسی ایسے جو کیا جہاد کے لیے یا کسی ایسے اس کے لیے، اس کا پرسپیکٹیو جو ہے نا، دیکھیے یہ بات سمجھیے کہ جو ہاکس ہوتے ہیں نا، ایسا نہیں کہ ہر جماعت میں نہیں ہوتے، ہر جماعت میں یہ ہاکس ہوتے ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں ہی ہیں، جے یو آئی فے میں بھی ہیں، لیکن یہ وہ لیڈر ہوتے ہیں جو ان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ان کو صحیح غلط کی تمیز سکھاتے ہیں، اور وہ ان ایریاز میں داخل نہیں ہونے دیتے جن کو ہم ریڈ لائن کہتے ہیں، یا جن کو اسٹیٹ نے ریڈ لائن کہا ہے، یا جن کو ریڈ لائن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سو اب ہوا یہ ہے کہ اب آپ جتنا مرضی ہم اس کو جو بھی پہنانے کی کوشش کریں، ہم اس کے اندر جتنے بھی قانونی نقطے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، یا ہم معاشرتی یا سماجی معاملات کے پرسپیکٹو میں اس پہ بات کریں، ہم جو بھی یہاں بیٹھ کر کہتے رہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا ہے جو ہو چکا ہے، یعنی اب وہ واقعہ جو ہوا ہے اس کی ڈیلنگ اس کے اکارڈنگلی ہوگی 9 مئی کی۔ سو اس کے اندر جو چیزیں رہتی ہیں، میں آپ کو جب میں کبھی کہتا ہوں نا کہ آپ لوگوں کے پاس آئندہ انتخابات میں آپشنز کیا ہوں گی، تو وہ اسی پرسپیکٹو سے کہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ہمارے یہاں پہ المیہ ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ دیکھیے جب اسٹیبلشمنٹ فیصلے کرتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ اور بدلتی رہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں، جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو لانے میں جن کا کردار تھا آج وہ نہیں ہے، سو بہت سی چیزیں بدل چکی ہیں، جب وہ بدل جاتی ہیں تو پھر ڈیسیژنز کے اوپر بھی افیکٹ آتا ہے، اور جب وہ افیکٹ آتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کے آؤٹ کمز میں بھی افیکٹ آتا ہے، اس کے نتائج بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو جو اس وقت سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکلی جو سچویشن آگے آپ کے سامنے آئے گی اس میں آپشنز ہی نہیں ہوں گی، وہ جو آپشن آپ سمجھ رہے ہیں یا آپ پیدا کرنے کی وجہ، اس کو میں کہتا ہوں یہ خواہش ہے، یہ خواہش ان لوگوں کی بھی تھی جب نون لیگ کے اوپر یہ جو پاناما لیکس تھیں اس کے اندر جب یہ باتیں ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کرے یہ غلطی ہو جائے، یہ جو ہمیں پیغام مل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یا جو ہمیں چیزیں انفارمیشن مل رہی ہے یہ غلط ہو، لیکن وہ غلط ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ جو پاور کوریڈورز کے اندر وہ طاقتیں جو مل کے اسٹیبلشمنٹ ڈیزائن کرتی ہیں یا بناتی ہیں، انہوں نے ڈیسیژن لے لیا ہوا تھا، اور اسی طرح سے جب آنے والے جو سچویشن ہمارے سامنے ہوگی اس کے اندر جو ڈیسیژن لے لیے گئے ہیں وہ تھوڑے اوپر نیچے 19-20 کے فرق کے ساتھ وہ ڈیسیژن امپلیمنٹ ہوں گے، ہونے کے بعد کا مسئلہ ہے کہ جب وہ ہو جائیں گے تو اس کو کیسے لیا جائے گا، پھر اس کے نتیجے میں کوئی نئی اسٹیبلشمنٹ جنم لے گی، اس کی ریٹیلیشن میں جنم لے گی یا اس کے ساتھ چلے گی۔ ابھی فی الحال جو پالیسیوں کا تسلسل ہے، جو پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جو چیزیں طے کی ہے، نگران حکومت اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، اسی کو کنٹینیو کرے گی، اور آنے والی حکومت بھی فی الحال یہ جو ابھی جو سامنے نظر آ رہا ہے، آپ نے دیکھیے کہ آرمی چیف نے ایک بات کہی تھی، آرمی چیف نے نہیں، ہمارے جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں ایک بات کہی گئی تھی کہ جو ڈیسیژنز لیے گئے نا یہ اس سطح پہ لیے گئے جو آنے والی اگلی 30 سال کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو آنے والے لوگ ہیں ان کے علم میں لا کر لیے گئے۔ سو یہ جو ابھی سچویشن ہے، آپ کہیں، آپ صداقت عباسی کہہ لیں، آپ عثمان ڈار کہہ لیں، آپ ان لوگوں کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں جو باہر نہیں آئے، آپ ان لوگوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو مفرور ہیں، لیکن یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک ایسا عمل کر دیا گیا ہے جو بیسکلی جس کی گنجائش نہیں ہے،
پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نہیں ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز کی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اس عمل کو کرنے کے بعد وہ اس کو برداشت کر سکیں، اور نہ ہی وہ اس لڑائی میں آج تک فی الحال ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں وہ کوئی ایسا جیت سکے. یہ مجھے پتا ہے کہ یہ فارمولا جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے سامنے بھی رکھا جاتا رہا ہے کہ جناب ترکی میں یہ ہو گیا تھا اور ہمارے یہاں بھی یہ ہو جائے گا. وہی چیز آگے بائے ہوئی، وہ انہوں نے آگے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ کر دیں گے، اور وہ باتیں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے ثنا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو کہ منظر نامے سے کافی عرصے سے غائب ہو اور وہ واپس آئے، ٹی وی چینل کے تھرو انٹرویو دے اور اس کے بعد وہ بآسانی گھر چلا جائے؟ بہت شکریہ ثنا آپ کا. دیکھیں ابھی تک بڑی کمپریہنسو گفتگو ہوئی ہے، شاید میں تو اتنی زبردست بات نہیں کر سکوں، میں بالکل آسان بات کر سکتی ہوں جو میری اہلیت کے مطابق ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں کیا نہیں ہو سکتا. ہمارے ملک میں ایک ایسا وزیر اعظم جس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو ملک میں حکومت کرتے ہوئے باہر بھی نکالا جاتا ہے. اب میں اس کی ڈیپتھ پہ نہیں جاتی کہ وہ کیس کس پیرائے پہ اترتا تھا نہیں اترتا تھا، لیکن جب وہ سزا ہوتی ہے تو سزا میں وہ بیماری کے عذر کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے، پھر اسی بیماری میں وہ واپس بھی باہر سے واپس آئے گا اور اس کے بعد وہ الیکشن کیمپینز میں بھی حصہ لے گا. پھر ہمارے یہاں وزیر اعظم کے ساتھ ماضی میں بھی جو ہوتا رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے سٹیٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت کم ہے. 9 مئی کے حوالے سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. ایک ایسی سنگین غلطی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن شاید یہ ایک وہ خطا ہے جو کہ کبھی معاف نہیں ہوگی. جہاں تک انٹرویوز کی بات ہے، میرے لیے حیران کن یہ نہیں تھا کہ انہوں نے انٹرویو میں کیا کہا، کیونکہ وہ ایک ہی قسم کی باتیں ہیں جو کہ سارے انٹرویوز میں کہی جا رہی ہیں، تقریباً اس میں فرق بہت زیادہ نہیں ہے. صداقت صاحب کی صرف مختلف بات یہ ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کا ذکر کر لیا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ پنجاب میں بشرا بی بی جو کچھ کرتی رہی یا ان کے حوالے سے جو کچھ بات کی جاتی رہی، ابھی تک ایک تو وہ ثابت نہیں ہو سکا. پوری دنیا، پورا پاکستان یہ بات کر رہا ہے کہ بشرا بی بی نے کرپشن کی ہے، لیکن بھائی اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو ثبوت تو لے کے آئیں، ان ثبوتوں کو پیش تو کریں، ان کو مجرم بنا کے کٹہرے میں تو کھڑا کریں. بات یہ ہے کہ زبانی جمع خرچ اپنی جگہ، لیکن ابھی تک آن گراؤنڈ کچھ ثابت نہیں ہوا. وہ کیسز چل رہے ہیں. اب وہ کیسز جب تک کسی منطقی انجام پر نہیں پہنچتے ہم کسی کے اوپر کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ قصوروار ہے. جہاں تک انٹرویوز کی بات ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بورڈز تھے وہ بڑے کمزور ثابت ہوئے، کیونکہ اگر ہم سابقہ ادوار کی بات کریں تو پولیٹیکل پارٹیز کے بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جو کہ جیلیں صوبتیں کاٹتے تھے، کیسز بھگتتے تھے، لیکن وہ اپنی جماعتوں کو چھوڑتے نہیں تھے اس بڑی تعداد میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا. لیکن آپ کے پچھلے پروگرامز میں نے ایک چیز کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد اگر تو جیل سے نکلے اور اس جماعت کو اگر انتخاب میں حصہ لینے کا موقع ملا تو کم از کم یہ ایک نئی پاکستان تحریک انصاف ہوگی، کیونکہ وہ تمام لوگ جو کہ پیراشوٹ سے اس جماعت میں اترے تھے یا لائے گئے تھے ان کے لیے اس جماعت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. اور یہ تفریق بڑی واضح ہوگی کہ اس جماعت کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس کے اپنے کور لیڈران اور ڈیڈیکیٹڈ کارکن کون ہے. وہ تمام لوگ جن کو جب پاکستان تحریک انصاف نے عروج دیکھنا شروع کیا تو سائیڈ لائن کر دیا گیا رہا. تو آئی تھنک یہ پورا پروسیس ہے، اس پولیٹیکل پروسیس سے اس جماعت کو گزرنا بڑا ضروری تھا. خان صاحب کے ماتھے کے اوپر جیل کا ٹیکہ لگنا ایک بہت ضروری تھا. میں ان کے سیاسی مستقبل پہ نہیں جاتی، لیکن جس پروسیس سے وہ گزر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جماعت پولیٹیکلی میچور ہو. انہوں نے جس طرح کی طرز سیاست پاکستان میں رکھی ہے وہ کنٹروورشل ضرور تھی، جس طریقے سے پارلیمنٹ کو کنڈکٹ کروایا گیا وہ ضرور متنازع تھا، لیکن اب جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اب روک دینا چاہیے، کیونکہ ان اسٹیٹمنٹس یا ان انٹرویوز کی وجہ سے ایک خاص ادارے کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اس سے بہتر ہے کہ وہ انٹرویوز ٹیلی ویژن سیریز کے اوپر نہ دکھائے جائیں. ہماری صحافتی برادری کے اوپر بھی کوسچن مارکس اٹھ رہے ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اٹھ رہے ہیں، ان کی پالیسیز کے اوپر بھی اٹھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں کلیکٹیولی بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آیا ان انٹرویوز کی تشہیر کرنا بنتی ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ انٹرویوز کیسے ہو رہے ہیں، کیسے کروائے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے دکھائے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی ویٹیج نہیں ہے، اس سے عوام کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اگر کوئی بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں تو پھر واقعی وہ چھوڑتا ہوا نظر بھی آئے، وہ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بنتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے. جیسے کچھ ماہ پہلے ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا کہ کلمہ پڑھ کے کہا جاتا تھا کہ جی اب ہم نے کسی سیاسی جماعت میں نہیں شاملیت دن کے بعد وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جاتے تھے. تو آئی تھنک پولیٹیکلی بھی ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو میچور ہونے کی ضرورت ہے کہ سیاست کی ڈائنامکس جو ہے ان کو ہم سے بہتر جانتے ہیں
ان کو سمجھتے ہوئے کم از کم سیاست کریں، کیونکہ اب الیکشن میں انہوں نے جانا. اور اسد عمر صاحب نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ بالکل کنارہ کشی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن کچھ دن پہلے انہی کی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے، وہ اسی طرح سے بات کر رہے تھے، پی ٹی آئی چیئرمین کو ہی سپورٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آنے والے ٹائم میں وہی وزیر اعظم ہوں گے ملک کے. یہ جو صورتحال ہے وہ ہم نے دیکھی ہے. اور فہیم سوال میرا خیال ہے وہ صرف پارٹی عہدہ چھوڑا تھا اس وقت، انہوں نے پارٹی نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں بالکل جو ہے وہ سیاست سے وہ کنارہ کشی کر رہے تھے. خیر فہیم آپ ہی کے ساتھ سوال کر لیتی ہوں، قانون ایسے میں کیا کہتا ہے؟ کیا کلین چٹ دے دیتا ہے ایسے شخص کو جو آئے سامنے پریس کانفرنس کرے یا ٹی وی چینل پہ انٹرویو دے اور اس کے بعد کلین چٹ، دیٹس اٹ؟ دیکھیں اس کے اوپر ثنا ایکسپریس ابھی آپ نے سنی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوشاد صاحب جن ان کا کوٹ اور کوٹ دونوں بہت شاندار ہیں. تو اب میں جو ہوں اردو کے ایک شاعر ہیں مجروح سلطان پوری صاحب، ان کی روح سے معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا جو سچویشن ہے اس کے اوپر کہ جناب میں قافلے میں چلا تھا جانب جنا ہاؤس، مگر لوگ جاتے گئے اور میں اکیلا رہ گیا، اور میں اکیلا رہ کر اٹک سے ہوتا ہوا اڈیالہ پہنچ گیا. صداقت عباسی صاحب کی صداقت پر نہ جانے کیوں آپ کو اعتراض ہو رہا ہے. وہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ وہی تو باتیں ہیں جو اس سے پہلے آ کر لوگ کہہ چکے ہیں. انہوں نے تو صرف اور صرف ریپیٹ کی ہیں. اسپیلنگ اسپولنگ کا بھی کوئی فرق نہیں تھا، کوئی کوما کوئی فل اسٹاپ کا بھی کوئی فرق نہیں آ رہا. یہ جب ہوتا ہے نا تو پھر مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے. دیکھیں ماضی میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے. کون؟ اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک. دیکھیں ماضی میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے. ایم کیو ایم کے خلاف جب آپ نے 90s میں آپریشن کیا، ایک ایم این اے تھیں فیروزہ بیگم صاحبہ، ان کے بیٹے صاحب تھے حافظ اسامہ قادری، آپ نے ان کو غائب کیا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے فیروزہ بیگم سے پریس کانفرنس کرائی اور فیروزہ بیگم نے ایم کیو ایم کے بانی اور ایم کیو ایم کے خلاف بہت کچھ کہا. اس کے نتیجے میں انہیں انعام کے طور پر جو ہے وزارت ملی. لیکن آج وہی اسامہ قادری فیروزہ بیگم کے بیٹے ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے پھر ایم این اے بنے. ابھی حالیہ جو قومی اسمبلی گئی ہے اس کے وہ ممبر تھے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ پریس کانفرنسز کے ذریعے، یہ ٹی وی شوز میں لانے کے بعد، اس وقت بھی جو ہے وہ ٹی وی چینل نہیں آئے تھے. فیروزہ بیگم کی پریس کانفرنس جو ہے یا ایم کیو ایم کے کارکنان کو جو ہے وہ پی ٹی وی پر لایا جاتا تھا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ یہ کیسے طے کر لیتے ہیں کہ جناب آپ نے ایک سیاسی لانڈری بنا لی ہے، آپ لوگوں کو اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد وہ صاف شفاف ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ کہیں گے کہ جناب اب یہ ٹھیک ہے، آپ گھر جائیں، آپ ٹھیک ہو گئے، اب ہم باقیوں سے نمٹیں گے. یہ طریقہ کار غلط ہے. دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ متعدد بار یہ کر چکے ہیں لیکن آپ ناکام رہے ہیں. اس کے بارے میں اس کے بعد آج اسد عمر صاحب کی بھی آپ بات کر رہی تھی، نوشاد صاحب بھی کہہ رہے تھے، نوشاد صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جناب انہوں نے صرف اور صرف یہ کہا تھا کہ میں پارٹی عہدہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کی جانب سے بات کرتے نظر آ رہے ہیں. علی زیدی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے سیاست چھوڑ دی، لیکن پچھلے دنوں ان کا ٹویٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے جو انہوں نے پی این ایس سی کی کارکردگی کے اوپر دیا. انہوں نے لکھا کہ جناب یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ مجھے چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ہے انہوں نے باقاعدہ عمران خان کو ٹیگ کیا کہ مجھے انہوں نے جو کہ فری ہینڈ دیا تھا، اس لیے پی این ایس سی کی کارکردگی بہتر ہوئی. تو یہ طریقہ کار اگر تو آپ صرف اور صرف عوام کے سامنے پیسز لا کر عوام کے ذہن بدلنا چاہتے ہیں تو دیکھیں سوشل میڈیا کے دور میں یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا. پی ٹی آئی نے غلط کیا، اس سے انکار نہیں ہے. 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن 9 مئی کے واقعات میں ملوث کچھ افراد جو ہیں اس سیاسی لانڈری سے گزرے اور کلین ہو جائیں، یہ غلط ہے. جس نے جو کیا ہے اسے اس کا جو ہے وہ اسے بھگتنا چاہیے. اس کے خلاف جو ہے کیسز عدالتوں میں بالکل اسی طرح سے چلنے چاہیے جس طرح سے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف چلیں، تاکہ آپ عوام کو یہ اعتماد دے سکیں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ غلط نہیں کر رہے. آپ کے ہاں کوئی پیمانہ جو ہے وہ اوپر نیچے نہیں ہے، آپ کے ہاں انصاف جو ہے سب کے لیے برابر ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے کرتی آئی ہے، ایک دفعہ پھر کر رہی ہے. میں نے ایم کیو ایم کا حوالہ دے دیا، مسلم لیگ نون کے بھی بہت کے دور میں بھی ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہو چکا ہے. بھٹو کے خلاف جس وقت جو ہے کیسز بنائے گئے ان کے بہت سے لوگوں کے ذریعے جو ہے اس دور میں بھی پریس کانفرنسز کروائی گئیں، انہیں کہا گیا کہ جناب ان کا تعلق الذوالفقار سے ہے. یہ ساری چیزیں ماضی میں ہو چکی ہیں، کیوں ریپیٹ کرتے ہیں بھائی؟ اگر آپ کو کوئی نیا ٹول نہیں مل رہا
تو بھئی پرانے ٹول کو استعمال کرنا ترک کیجئے، کیونکہ عوام کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں کے حق میں بولتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، کیونکہ مجھے ان کی نہ تو طرز سیاست پسند ہے، نہ ہی مجھے ان کا جو ہے طریقہ کار جو انہوں نے اختیار کیا 9 مئی کا وہ پسند ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ان کی حمایت صرف اس بات پہ کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے، آپ انہیں صحیح ڈیل نہیں کر رہے، آپ انہیں بالکل اس طرح سے ڈیل کریں جس طرح سے ایک مجرم کو ایک ملزم کو ڈیل کیا جاتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے جس نے بھی جو ہے وہ یہ 9 مئی کے حوالے سے کچھ بھی کیا ہو، چاہے وہ جنا ہاؤس گیا ہو، چاہے وہ راولپنڈی میں کہیں گیا ہو، چاہے وہ کہیں پہ بھی کسی نے پشاور میں جا کر کوئی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہو، سب کے ساتھ ایک سلوک ہونا چاہیے۔ آپ نہیں کریں گے ایک سلوک، سوشل میڈیا کے دور میں آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ جناب آئندہ الیکشن ہوں گے اور اس الیکشن کے نتیجے میں آپ کی پریس کانفرنسز کے نتیجے میں، آپ کے ٹی وی پر لائے گئے لوگوں کے نتیجے میں آپ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی کر لیں گے۔ نہیں، آپ گھر چلے جائیں گے کیونکہ آپ نے پریس کانفرنس کر دی، آپ گھر نہیں جائیں گے یا جائیں گی، اپنی فیملی کے پاس نہیں جائیں گے یا جائیں گی کیونکہ آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی، کیونکہ آپ نہیں مان رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک، مجھے یہیں پر بریک اناؤنس کرنی ہے، نواز شریف کا ذکر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بات کریں گے نواز شریف کے حوالے سے۔ نواز شریف کی واپسی کا جو شیڈیول ہے وہ نون لیگ جاری کر چکی ہے۔ نواز شریف کل لندن سے سعودی عرب جائیں گے اور وہاں پر وہ عمرے کی ادائیگی کریں گے اور وہاں سے ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے ان کا شروع ہو جائے گا۔ 17 یا 18 اکتوبر کو وہ دبئی پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد وہ وطن واپس آئیں گے۔ 21 اکتوبر کو ان کا والہانہ استقبال کیا جائے گا، جس کی تیاریاں نون لیگ میں زور و شور سے جاری ہیں اور ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے کہ کتنے جو ممبرز ہیں یا ورکرز ہیں نون لیگ سے جڑے لوگوں کو لے کر آیا جاتا ہے مینار پاکستان میں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن سوال اس سے جڑا ہمارا یہ ہے کہ کیا نواز شریف کے لیے کوئی ٹریپ تو تیار نہیں کر دیا گیا، کوئی جال تو نہیں بچھا دیا گیا ان کے آنے سے پہلے؟ سب سے پہلے میں نوشاد صاحب آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ نواز شریف کا مسئلہ ہے یا نون لیگیوں کا مسئلہ ہے کہ ٹریپ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے ان کے لیگل ایکسپرٹس یا ان کے وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور وہ آ کر، اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ وہ کورٹ کے آگے سبمٹ کریں گے، وہ پروٹیکٹیو بیل لیں گے یا کسی بھی طریقے سے عدالت کا جو بھی سامنا کرنا ہے۔ اور عدالتیں جو ہیں، دیکھیے عدالتیں ہمیشہ ریلیف دینے کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے، جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو بھی وقت کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ قانون پر امپلیمنٹ کراتی ہے اور اس قانون پر عدالتیں ہی دیتی ہیں نوشاد صاحب؟ نہیں، ہر ایک کو دیتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف کو ریلیف دیا گیا تو اس وقت تحریک انصاف بہت شور ڈالتی تھی، شہباز شریف کو دیا گیا تو بہت شور ڈالتی تھی، جس وقت حمزہ شہباز کو دیا گیا تو بہت شور ڈالتی تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ پھر عمران خان کو دیا گیا تو بہت سے لوگوں کو پیٹ میں پرابلم آئی، پرویز الہی صاحب کو دیا گیا تو پرابلم آئی۔ یہ دیکھیں عدالت کا کام یہ ہے کہ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ جو بھی ملزم مجرم ان کے سامنے آیا ہے کیا وہ کورٹ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وہ قانون کے سامنے اگر جب سبمٹ کر دیتا ہے تو پھر کورٹ اس کو اس کے مطابق ریلیف دینے کی کوشش ضرور کرتی ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کے اوپر آپ اتنی بات کر رہے ہیں پاکستان طریقے، اس کے باوجود جب کورٹس کے سامنے جاتا ہے معاملہ تو جو ان کی تکلیف ہوتی ہے، ان کی پریشانی ہوتی ہے، یہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو ریلیف ملتا ہے۔ اب اس کے قانونی پہلو ہو سکتے ہیں کہ قانونی طور پہ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے، اور یہ زیادہ تر یہ جو بات ہے یہ لائرز کرتے ہیں۔ اب جو پولیٹیکل ٹریپ جس کی آپ بات کر رہی ہیں، ان کے ساتھ کوئی ٹریپ ہوگا، ویسے تو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم ٹریپ ہو گئے ہیں، لیکن ان کے لیے ٹریپ ہوگا، یہ چیز ان سیاستدانوں کو سوچنی ہے جو سیاست کو اس نہج پر لے کے جاتے ہیں جہاں پر وہ یہ اس طرح کے جو ہمارے ہاں پہ سازشوں کا اور یہ جو ایمبیگوٹیز ہیں، یہ جو ابھی آپ دیکھیے کہ یہ ہماری کولیگ تھیں، انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے بات جو جس طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے پیدا کر دے بھی ہیں۔ آج جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، کل وہ ہو سکتا ہے جو ہے وہ اس پہ چیخیں مار رہے ہوں۔ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو سارے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر اپنا اپنا حصہ لے کے منسٹریاں وزارتیں لے کے بیٹھ گئے، اور جب اگلی نگران حکومت آئی، اگرچہ کہ اس میں بھی ان کو حصہ دیا گیا ہے، پیپلز پارٹی یہ تسلیم نہیں کرتی لیکن دیا گیا، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو ان کی طرف سے نام آئے، میں اب زیادہ بول دوں گا تو پھر پرابلم آئے گی۔ لیکن یہ دیکھیے کہ وہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اصل میں جتنی بھی یہ پریشانی ہوتی ہے نا، یہ ان کے درمیان یہ ساری حصہ لینے کے اور اپنی آپ کو ایگزرٹ کر کے اپنی پارٹی کے لیے میکسیمم لینے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ ان کی خیال میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کی اس سے وہ کریں گے، لیکن اصل میں یہ جو معاملہ ہے یہ سارے کا سارا نون لیگ کی پرابلم ہے، نواز شریف کی پرابلم ہے یا پولیٹیشینز کی پرابلم ہے کہ ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کی عوام کی پرابلم ہے نوشاد صاحب، ہمیشہ تو پاکستان کی عوام دیکھیے پاکستان کی عوام کے جو مسائل ہیں مجھے ٹائم ایکچولی شارٹ ہے اس پہ تو ہم ابھی ڈیبیٹ کر ہی نہیں رہے۔ ٹھیک
ٹھیک, مجھے فہیم سے پوچھ لینے دیجیے. فہیم, اسحاق ڈار صاحب نے تو کہہ دیا کہ گرفتاری کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ قانون کس کے ہاتھ میں ہے اس وقت؟ لگ رہا ہے آپ کو کہ نون لیگ کے ہاتھ میں ہی ہے, کیونکہ وہ تو کلیئر ہے کہ بالکل کوئی کسی قسم کی گرفتاری نہیں ہوگی. سنا ایک تو لگتا ہے مشکلوں سے ڈرتی ہیں. اچھا, نوشاد صاحب نے کہا کہ میں کچھ کہوں گا تو مشکلیں پیدا ہو جائیں گی. بھائی آپ کو نے کہنا چاہیے تھا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے, اب تک زباں تیری ہے. خیر, اب آپ کے سوال کے اوپر آتے ہیں. دیکھیے جی, جو یہ باتیں ہو رہی ہیں نا کہ کیا ہوگا قانون کا, اگر ہم تھوڑا سا مطالعہ کر لیں, میں لائر نہیں ہوں لیکن میں نے چونکہ کورٹ رپورٹنگ کی ہوئی ہے, میں چیزوں کو سمجھتا ہوں, تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں. دیکھیں, جو یہ ٹرانزٹ ضمانت ہوتی ہے نا, جسے ہم بیل کہتے ہیں, یہ بہت آسان ہوتی ہے. یہ آسان اس سینس میں ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو بھی کیس ہے وہ اسلام آباد میں ہے. جی, انہوں نے آنا ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے لاہور آنے کا. وہ لاہور آئیں گے, اپنا جلسہ کریں گے, اس کے بعد جو ہے ان کے جو بھی وکلا ہیں انہوں نے ٹرانزٹ کی ضمانت کی درخواست دائر کی ہوئی ہوگی. اس کے نتیجے میں انہیں ٹرانزٹ پیریڈ مل جائے گا, راہداری مل جائے گی, اسے ہم راہداری بھی کہتے ہیں اردو میں, اور اس کے بعد وہ اسلام آباد جا کر کورٹ میں فیس کر لیں گے. یہ جب آپ کو کسی سزا کے بعد جب آپ کو وہ ملتی ہے, ضمانت ملتی ہے, اور آپ کو جیل سے باہر آنے کا موقع ملتا ہے, اور اس کے بعد اگر آپ وقت پر جیل واپس نہیں جاتے تو پھر یہ بھی ہے کہ آپ ملک کی کسی بھی ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں ہے تو آپ نے لاہور ہائی کورٹ ہی آنا ہے, یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہی آنا ہے. آپ ملک کی کسی بھی ہائی کورٹ میں جا کے آپ ضمانت لے سکتے ہیں. تو یہ تو کلیئر کر لیں کہ ان کی جو قانونی پیچیدگی ہے ان کے آنے میں وہ کوئی نہیں ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کے وکلا نے انہیں بتا دیا ہے کہ جناب کس طرح سے جو ہے آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹریپ, دیکھیں یہ باتیں ہو رہی ہیں, ڈیفینیٹلی ہو رہی ہیں, اور کانسپریسی تھیوریز بہت ساری چل رہی ہیں اس وقت کہ جی نواز شریف صاحب کو بھی لا کر جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جائے گا, اور پھر یہ ہوگا کہ جناب چیئرمین پی ٹی آئی بھی جیل میں, نواز شریف صاحب بھی جیل میں, اور اگر پھر نگراں حکومت کو ایک تسلسل دینا ہے, اس کو اگر مزید ٹائم دینا ہے تو پھر کوئی اس کے اوپر بات کرنے والا اس طرح نہیں ہوگا, اور اس دوران جو کچھ کرنا ہے مزید, چاہے وہ ملک کی بہتری کے لیے ہی سمجھ کے کیا جائے, تو وہ جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا. یہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن کیا نواز شریف صاحب کوئی بیوقوف لیڈر ہیں؟ ایک ایسے شخص سے متعلق یہ باتیں کی جا رہی ہیں جو 3 مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے. کیا نواز شریف کو یہ نہیں پتا کہ وہ یہاں آ کر ٹریپ بھی ہو سکتے ہیں؟ اگر انہیں یہ بات پتا ہوتی کہ جناب ٹریپ بھی ہو سکتا ہوں تو وہ کیوں آئیں گے؟ دیکھیں بہت سمپل اور سادہ سا ہے کہ نواز شریف صاحب کی اس وقت مجبوری ہے کہ وہ ملک واپس آئیں, کیونکہ ان سے اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے وہ ملک واپس آئیں. اس وقت جو ڈیل کا ماحول ہے نا, اس میں پلڑا برابر ہے, اس وقت کہیں اونچ نیچ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بھی اس وقت ضرورت ہے نواز شریف. پی ٹی آئی ختم سے مراد میری یہ کہ جناب وہ اس وقت گڈ بک میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس لیے نہیں ہے کہ جناب اس کے ساتھ اگر ڈیل ہوتی ہے تو جناب یہ کہا جائے گا کہ آپ نے کرپٹ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈیل کر لی. اس لیے نواز شریف صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے. جو رہ چکی ہے سنا, وہ صرف نواز شریف ہی رہ گئی ہے, کیونکہ ابھی تو ہم جو دیکھ رہے ہیں صورتحال پیپلز پارٹی کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے شکنجے کافی سخت ہیں. کس طرح سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ نواز شریف کو ہی آنے والے وقت میں چوتھے وزیر اعظم بنانا ہے, تو آپ مانتی ہیں کہ فی الحال نواز شریف, میں نے نہیں کہا چوتھا وزیر اعظم, وہ آپ نے تو نہیں کہا, لیکن نہ کچھ کہتے ہوئے بھی فہیم سب کچھ کہہ گئے. سنا آپ سے سوال. نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیے سدا فہیم بھائی تو ویسے ہی لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی, بڑی باتیں کھل کے کر دیتے ہیں. مجھے پتا چلیں آج آپ نے کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ کے آدمی. جی میں ہوم اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں. بات کریں گے, فہیم بھائی کر سکتے ہیں, یہ بہادر آدمی ہے. دیکھیے جہاں تک ماضی کی بات ہے نا, اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کی انٹریکشن کی بات ہے, آپ کو وہ زمانہ یاد ہے پیپلز پارٹی جانے کی بات کی, کیونکہ ایسی نہیں بچی, اس کے بعد وہ ہماری پھر نواز شریف صاحب کو جب اقتدار کرا گیا تو گجرانوالہ میں انہوں نے آپ کی نام لیا, اور اس کے بعد بڑے عرصے تک دیکھا کہ خاموشی چھا گئی. لیکن اب جو سینیریو ہے نا وہ بڑا بدل گیا ہے. پی ٹی آئی کو جب اقتدار سے نکالا گیا تو انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر اور گھٹوں کے حساب سے اسٹیبلشمنٹ کو رگڑنا شروع کر دیا. اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا, آر بی ٹی نے یہ کیا, ایس آئی نے یہ کیا, مطلب اتنی بات ہو گئی. اس کے بعد لوگوں کو لگنے لگا بچے کو یاد ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو پولیٹیکل سینیریو ہے آپ کا, جو آپ کا طریقہ ہے, ڈائنامکس ہے جو پالیٹکس کی, وہ چینج ہو گئی, کھل کے بات کی جانے لگی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نون لیگ بہتر کر سکتی ہے, لیکن اس پر بھی ہم کسی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا نون لیگ کو 2/3 اکثریت دے سکے گی, یا یہ ایک مسلیٹ بنے گی اور ایک ہم پارلیمنٹ کی سچویشن ہوگی. نواز شریف صاحب کے پاس بھی ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے, اسی لیے وہ جو 1 مہینے کی سوچ بچار ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک پالیسی بنائی گئی تھی کہ پرانے لوگوں کا حساب ہونا چاہیے, لیکن پھر 2 دن کے بعد جب شہباز شریف صاحب بدل جاتے ہیں تو اس میں 180 ڈگری کا چینج آ جاتا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ کسی حد تک کچھ کمپرومائز کرنا ہے اور کچھ فرنٹ فٹ پہ آ کے لوگوں کے سامنے بھی بیانیہ رکھنا ہے. اگر آپ وہ بیانیہ نہیں رکھیں گے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو نون لیگ کا ووٹر یا کارکن بھی باہر نہیں آئے گا, کیونکہ ایک میوچل میرا خیال ہے کہ ایک میچورٹی کا لیول ہے جو کہ پاکستانیوں میں آ چکا ہے جی. اور اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل سسٹمز ہیں, اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 5 سال میں حکومتیں رہی, چاہے 16 ماہ کی پی ڈی ایم یا 13 سال کی پی ٹی آئی, ان کے ہوتے ہوئے ترقی کا گراف نیچے آیا ہے, معیشت کا گراف نیچے آیا ہے, مہنگائی بڑھی ہے. ان تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور نون لیگ کو سامنے لانا ہوگا. جہاں تک آپ کو سیاسی جال تیار کرنے کی بات ہے تو میرا نہیں خیال, کیونکہ نون لیگ کی طرف سے نواز شریف صاحب چوتھے وزیر اعظم ہوں یا نہ ہوں, لیکن یہ امپورٹنٹ ضرور ہے کہ نون لیگ کی طرف سے وزیر اعظم ہوگا یا نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے لاسٹ مومنٹ کے اوپر سچویشن کچھ بھی تبدیل ہو سکتی ہو. لیکن اگر نون لیگ ابھی یہ نہیں کہے گی کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہے, تو پھر شاید میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے ووٹر یا کارکن کو صحیح معنوں میں سڑکوں پر لانا اور ان کے حق میں ووٹ ڈلوانا بڑا یہ مشکل چیلنج ہوگا جو اس طرح سے پورا نہیں ہو سکتا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کچھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں, ادروائز نون لیگ کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. مبشر, آپ اگری کرتے ہیں اس پوائنٹ سے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کے پاس خود کوئی آپشن نہیں ہے اور فہیم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ڈیل, اب دونوں پلڑے دونوں کی طرف بھاری ہیں. نواز شریف جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے, نواز شریف خود بھی فی الحال آنا چاہ رہے ہیں, وطن واپس آنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جو اب صورتحال نون لیگ کی ہو چکی ہے 16 ماہ کی حکومت کے بعد, وہ اب کافی مشکل ترین دکھائی دے رہی ہے آگے سیاست کے حوالے سے نون لیگ کی. جی بالکل. ایک تو وہ میں آپ کے ٹریپ والے کا جواب دے دوں. جی جی جی. میاں نواز شریف دنیا کے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, وہ واحد لکی بندے ہیں انسانی تاریخ میں جن کی 2 دفعے کنوکشن ہوئی ہے, اور دونوں دفعے سیریس قسم کی کنوکشن تھی, اور دونوں دفعے وہ باہر چلے گئے اور پھر واپس آئے وہ بڑے زور و شور کے ساتھ. تو یہ میری جتنا مطالعہ ہے انسانی تاریخ میں یہ واحد مجھے نظر آتے ہیں. اور اس لیے وہ ایک شعر ہے, 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں, جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے. تو میاں نواز شریف تو یہ نعرہ بلند کرتے ہیں. پرابلم جو ہے اس وقت یہ ہے کہ جو ایک سپیس ادھر کریٹ ہو گیا ہے, اسپیشلی جو پی ٹی آئی کے کریک ڈاؤن کے بعد, پھر فہیم میرے بھائی تو ہمیشہ وہ پیپلز پارٹی کو ایک کرپٹ پارٹی کے طور پہ یاد کرتے ہیں, تو ان کی طرف سے بھی ایک سپیس کریٹ ہو چکا ہے. اور ایسے میں جب مریم نواز کو لانچ کیا گیا تھا, جس کا بیکلیش بھی پارٹی کے اندر سے آیا, شاہد خاقان عباسی کا ابھی بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ میاں نواز شریف میرے لیڈر ہیں اور میں مریم کو یا شہباز کے حوالے سے جو انہیں ریزرویشنز ہیں, اور یہ صرف اکیلے نہیں اور بھی پارٹی کے اندر سے کافی چودھری صاحب تو چھوڑ چکے ہیں نا, پارٹی کے اندر جو آف دا ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے, سینئر لیڈر اس ڈیسیشن کو قطعاً پسند نہیں کرتے, اور نوشاد صاحب اس بات سے واقف ہیں. اور ایسی صورت میں مریم کا رہے ہیں, لیکن میں پوچھوں گی مریم کا ایک امیج بلڈ کیا گیا تھا کراؤڈ پولر کا, بلکہ جینونلی شی واز. ہم نے دیکھا بہت بڑے جلسے کیے. میں نے منڈی بہاؤدین کا ان کا جلسہ دیکھا پرانا, جب ڈپوز کیا گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو, اس کے امیڈیٹلی بعد میں بہت ہی بڑا جلسہ تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ وہ جلسے شرنک ہوتے گئے, اور مریم کا وہ امیج بھی جو ہے نا کراؤڈ پولر کا, وہ بکھر گیا. اور پھر جو ضمنی الیکشن ہوئے, ہم نے یہاں پہ ہارتے دیکھا پی ایم ایل این کو برے طریقے سے, ہوم گراؤنڈ جسے ہم کہتے ہیں اسٹرانگ ہولڈ, وہاں سے, جس سے اندازہ یہ ہو کہ شاید مریم اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پائی. اور یہ بات بیانیہ بدل لیا, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی بدل لیا, وہ اپنی جگہ پہ ایک امپیکٹ ہے, لیکن پاپولر لیڈر وہ ہوتا ہے وہ جو بھی بیانیہ اپنائے وہ لوگ اسے فالو کریں. عمران خان کے جھوٹ بکتے رہے یہاں پہ بلائنڈلی, اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ بائی کرتے تھے. تو اب لے دے کے آپشن مسلم لیگ نواز کے اپنے سروائیول کے لیے بھی یہی تھی کہ میاں نواز شریف واپس آئیں, کیونکہ دے ہیو ٹیسٹڈ شہباز شریف. جلسہ دیکھ لیجئے پھیکے جلسے معافی کے ساتھ, اور مریم کے جو ریسنٹ یہ تو ایک اچھا شو انہوں نے کر لیا, اگرچہ بد نظمی کا شکارہ کل کے اس میں ڈسکشن ہو چکا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, ملک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. بہرحال مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کے سروائیول کے لیے یا غریب کے غربت کا مذاق تھا.
हमने कल भी अपने शो में कल तय करने के बावजूद फिर सना जो है वो वहीं पे वापस चली गई है। नहीं, मुझे अवाम से सरोकार है। देखिए अवाम क्या सोच रही है वहाँ पे, लंबा चौड़ा मेन्यू जरूर था, इस अवाम को एक बात को ये जरूर सोचना चाहिए कि ये वो मटन अच्छा था जो कि मिला ही नहीं, कहते एक दिन का खाना सिर्फ एक दिन कहते हैं कि दाना जो दुश्मन है ना वो उससे बेहतर होता है। सो वो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अवाम को ये समझना होगा कि उनका कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। ये जो इस किस्म के बयानिए जो कि क्रिएट करने के बाद पैदा किए जाते हैं ना, उसके बाद उसको बढ़ाया चढ़ाया जाता है। अभी भाई साहब ने कहा मैं सर माजरत मैं मेरे उस्ताद है, मैं टोक नहीं सकता, मैं टोकना चाह रहा था, मेरे में ये जरूरत नहीं हुई। देखिए ये मरियम नवाज क्राउड पुलर है, ये उस दिन भी साबित हुआ है। मरियम नवाज के अलावा जो वहाँ पे लीडरशिप है नून लीग के अंदर, ये जो रिजर्वेशन की बात की, ये बिल्कुल ठीक बात है। रिजर्वेशन थी क्योंकि उन्होंने आकर वो जो नवाज शरीफ के बाद के मामलात संभालने थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर किसी ने पीटीआई का मुकाबला किया या उसको जवाब दिया या सोशल मीडिया पे उसको काउंटर किया तो वो नवाज शरीफ में मरियम नवाज ही थी। अच्छा। इसीलिए मरियम नवाज सबसे ज्यादा जो है उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है। आप ख्वाजा आसिफ पे वो बात नहीं करेंगे, आप शाहिद खाकान पे वो बात नहीं करेंगे, आप दूसरे लीडर्स पे बात नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि देखिए जो सामने आएगा, जो काउंटर करेगा, ये मरियम नवाज ही थी। मेरे साथ बहुत से लोग डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर मरियम नवाज ना होती तो सोशल मीडिया पे ये जो काउंटर वाला मामला है ये कारी ना पाती नून लीग का, अभी तक शायद सफाया हो चुका होता। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम चूंकि उन्होंने यंग ब्लड को बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, मतलब इससे तुम्हें डिसएग्री नहीं करता। लेकिन क्या ये क्राइटेरिया है? क्या इमरान खान खुद यूज कर रहे थे सोशल मीडिया? आज भी है, जेल में है, चल रहा है। मसला क्या ये क्राइटेरिया बन जाता है कि आप अपनी ऑफस्प्रिंग को चीफ ऑर्गेनाइजर और सब पे फौकियत दे के कर दें? तो मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मरियम गलत है, वो भी गलत है। अगर नवाज शरीफ की जगह आज भी मरियम नवाज ले ले तो पार्टी का नक्शा बदल सकता है। कम से कम नौशाद के उस पॉइंट की मैं फुल सपोर्ट करूंगा कि मरियम ने बड़े कठिन हालात में कम से कम नैरेटिव का सामना किया है और जवाब दिया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बिल्कुल ठीक। ब्रेक पर मुझे जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम इस्राइल फलस्तीन का जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमास की। हमास के अचानक हमले के बाद अभी तक इस्राएली फ़ौज है वो जो संभल नहीं पा रही है और सूरत हाल बहुत ही गंभीर हो चुकी है। आलमी ताकतों के लिए भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, इसका थोड़ा सा अभी तक की जो सूरत हाल है वहाँ पर जंग की उसका जिक्र कर लेते हैं। हमास के तूफ़ान में ऑपरेशन में जो इस्राएली हलाकतों की तादाद है अभी तक वो 900 तक जा पहुँची है। और यही नहीं बल्कि गज़ा पर 4 रोज़ से जो बमबारी है उसका सिलसिला जारी है, उसके दूर असरात मुरतब होने वाले हैं। इससे जुड़ा सवाल हमारा ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इतने बड़े वाक़े पर आखिर खामोश क्यों है? बुखारी साहब, मैंने कल भी सना कहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे वोकल कब हुई थी लास्ट टाइम, कोई आपको याद हो OIC का इजलास नौशाद ने कल ही पॉइंट आउट किया था कि अभी तक कॉल नहीं किया। लेकिन थोड़ी सी अगर मैं तारीख बयान करूं तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इंटरनेशनल हिस्ट्री क्या रही है इस सारे इशू के ऊपर। 1947 में ऐलान हुआ, 1948 में UN के छतर छाया में ये इज़राइल बना और उसके बाद एक रेजोल्यूशन आई 60s में कि ये जो वापस जा रहे हैं फ़लस्तीन में, जो वहाँ के रिहायशी, उनको ना सिर्फ वहाँ रहने की इजाज़त मिलेगी बल्कि कंपनसेशन भी मिलेगी। ये 194 उनकी थी जो रेजोल्यूशन नंबर थी गालिबन, और आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। अच्छा, जब भी एस्केलेशन हुई है, जब भी तारीख में सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है और 53 टाइम्स अमेरिका ने वीटो किया है, 53 टाइम्स। तो इसके बाद आप इंटरनेशनल रिस्पांस, चूँकि आपको तो पता है वेस्ट और अमेरिका खुद ये सारे मतलब एक ब्लॉक कंसिडर होता है। जब अमेरिका की कोई मूवमेंट नहीं होती तो वेस्ट भी उसी तरह स्वाय एक दो इक्का दुक्का स्टेटमेंट के वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। उसके बाद आप अगर आ जाएं इस्लामिक स्टेट्स के ऊपर तो वो भी जो इन्फ्लुएंस में हैं अमेरिका के, वो भी देखते सऊदी अरब थोड़ी अभी हलचल मचा रहा है, वो थोड़ा सा हरकत में सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा मसला है इस जंग के साथ। ये उस वक्त शुरू हुई है जब सऊदी अरब जो है और दूसरे कुछ हमारे खलीजी रियासतें
اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنا رہی تھی, ڈپلومیٹک ریلیشنشپ ہو رہے تھے, بزنس وینچرز پہ جا رہے تھے, اور اس وقت ہوگی. اب سعودیہ کے لیے کیا چیلنج ہے؟ سعودیہ چاہتا ہے کہ اس پہ ایکسٹنگوشر کا کام کرے, ایگریشن اسرائیل کی طرف سے بھی روکے اور حماس کو بھی روکے اور ان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لے جائے. لیکن اگر وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے اور اسرائیل یقیناً اپنی پوری ملٹری فورس یوز کرے گا, 900 بندہ ان کا مر گیا. ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے ایگریشن کے نتیجے میں جتنے ادھر شہید ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. اس لیے آج کے دور میں ملیٹنسی, ایگریشن, یہ سب چیزوں کی ڈیفینیشنز بدل چکی ہیں. سارا کچھ جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو سعودی عرب اگر وہ ریز کر دیتا ہے غزہ کی چھوٹی سی اسٹرپ کو برے طریقے سے 70-80% خدا نہ خواستہ, تو میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کے پاس روم نہیں بچے گا کہ وہ امیڈیٹلی کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز کو مزید ہوا دے یا ٹریڈ کرے, پھر اسے گو سلو کی پالیسی. تو سعودی عرب کے لیے مسلم آف آل مسلم اسٹیٹ سعودی عرب کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. ٹھیک, پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے. فہیم, آپ ہی سے میں پوچھ لیتی ہوں, مسلم کمیونٹی کی ہم بات کر لیتے ہیں. کل بھی ہم نے بات کی تھی, مسلم کمیونٹی کیوں اس پر خاموش ہے, کیوں اپنا کردار ادا نہیں کر رہی, اب کس چیز کا انتظار ہے؟ دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ خاموش ہے, بات ہو رہی ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جو ہمارا پڑوسی کہتا ہے نا کہ گھس کے ماریں گے, اندر گھس کے ماریں گے, تو اس کے دوست کو گھس کے مارا گیا. وہ ایک ہے نا مودودی کچھ کیا ہے, مودی ایک وزیر اعظم ہے شاید ہمارے پڑوس میں, ان کے دوست کو گھس کے مارا گیا ہے اندر. اور اس کے بعد حماس یہ کہتی ہے کہ ہم یہ جنگ ہم نے صرف ایک حملے کے لیے شروع نہیں کی ہے, ہم یہ جنگ لڑ سکتے ہیں. دیکھیں, حماس جو ہے, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ حماس جو ہے نا وہ ٹنل وار کی ماہر ہے. حماس نے جتنی سرنگیں کھودی ہیں, ان سرنگوں کے نتیجے میں انہوں نے جو حاصل کیا ہے قریبی ریاستوں سے, جس میں مصر بھی شامل ہے, جس میں لیبنان بھی شامل ہے, وہ بہت ہے. اور اسرائیل اپنی تمام تر انٹیلیجنس کے باوجود ان ٹنلز کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہے. اب آپ اس صورتحال میں دیکھ لیجئے کہ اس وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ امریکہ میں اسرائیلی سفارت خانے کا جو بیان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے 1100 شہری مارے جا چکے ہیں. کتنے؟ 1100. یہ کوئی چھوٹی موٹی فگر نہیں ہے. اگر ہم جو ہم ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں, شاید اس کے بعد پہلی مرتبہ اتنے یہودی جو ہیں وہ ایک ساتھ اتنی بڑی تعداد میں مارے گئے ہوں گے. سب سے بزدل قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ ایک فوجی جو ہے وہ 100 فوجیوں پر بھاری ہے, ان کے کتنے فوجی مارے جا چکے ہیں, کیا حال ہے ان کا. اگر ان کے پاس صرف فضائیہ کی طاقت نہ ہوتی جس کے بل پر وہ غزہ پر جو ہے وہ فضائی حملے کر رہے ہیں, تو اس وقت تک حماس جو ہے وہ تل ابیب کو فتح کر چکی ہوتی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ فضائی طاقت ان کے ساتھ ہے, امریکہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو مسلم ریاستیں ہیں وہ بیان نہیں دے رہی ہیں, وہ اس کو نہیں ہے. آپ کے سامنے ایران کے جو مذہبی پیشوا ہیں, رہنما ہیں, آیت اللہ خامنہ, ان کا بیان ان کے آپ کے سامنے, انہوں نے تو کہا ہے ہم بے شک اس حماس کے اس حملے کے پیچھے نہ ہو, لیکن اس حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے ہاتھ چومتے ہیں ہم. ایران کا بہت واضح موقف ہے اس کے اوپر. اسی طرح سے جو ہے وہ سعودی عرب نے جو ہے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لیے ہیں اسرائیل کے ساتھ. پھر ایک اور بہت بڑی طاقت دنیا کی وہ اس وقت جو ہے بہت کلیئر اسٹیٹمنٹ دے چکی ہے, وہ رشیا ہے. روس نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل کو یہ امریکہ جو اس وقت سپورٹ کر رہا ہے, اگر وہ سپورٹ جاری رہی تو ہم تو ایٹمی جنگ بھی شروع کر سکتے ہیں. تو صورتحال جو ہے وہ بہت ہی, اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حماس کے حق میں, اور حماس یہ لڑائی جاری رکھ سکتی ہے, ابھی ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ جنگ جاری رکھ سکتے ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین کی جانب سے, ظاہر ہے فلسطین کے صدر محمود عباس صاحب جن کا تعلق الفتح سے, فلسطین کی جانب سے عرب لیگ کے کمانڈر کو یہ خط لکھا گیا ہے کہ عرب لیگ کا اجلاس بلایا جائے. اسی مسئلے پر بلانے کے لیے کہا گیا ہے. یہ اجلاس ہونا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں OIC کا اجلاس ہو نہ ہو, مجھے اس سے کوئی اتنی زیادہ امید نہیں ہے. وہاں پر ہمارے جیسے خاموش لوگ بھی جائیں گے, پاکستان جیسے, جو بیٹھ کر وہاں پہ صرف شاید سن کر آ جائیں. لیکن عرب لیگ کا اجلاس اگر ہو جاتا ہے تو وہ
بہت امپورٹنٹ ہوگا, وہاں سے جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا, اور عرب لیگ کے اجلاس کے نتائج جو ہیں, اس کے فیصلوں کے نتائج جو ہیں وہ اس حماس اور اسرائیل کی جنگ کے اوپر, اور اللہ کرے اس بیٹھک میں اہم فیصلے بھی سامنے آ جائیں. ثنا, آپ سے میں پوچھ لیتی ہوں, فلسطین اسرائیل کشیدگی پر مسلم امہ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. اب آنے والا وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ حماس کے لیے زیادہ خطرناک ہونے والا ہے, یا اسرائیل اب کوئی بہانہ جو ڈھونڈ رہا تھا کتنے عرصے سے, اب مزید جو ہے وہ چڑھائی اسرائیل کی جانب سے کر دی جائے گی فلسطین پر؟ کیونکہ آپ کے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے تو میں اس لیے تھوڑا سا پریسائز ہی رکھوں گی. دیکھیں ایسا ہے کہ کنٹینیو تو حماس کر لیں گے, ان کو سالوں سے اسی چیز کے لیے ٹرین کیا گیا ہے, لیکن ان کے لیے پریکٹیکلی سچویشن بڑی مشکل ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر سے صحیح اسرائیل نے رسپونڈ کیا ہے, لیکن ان کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا پورا ویسٹ ہے. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم ممالک گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور ہم ابھی سوچ بچار کر رہے ہیں کہ آیا ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا. اگر ایران نے یا لبنان نے ان کے حق میں بات کی ہے, تو کچھ ایسے بھی اسلامی ممالک ہیں جو کہ ابھی تک خاموش ہے اور ویٹ اینڈ سی کی پالیسی رکھے ہیں. کچھ ایسے بھی اسلامی ممالک ہیں جن کے اسرائیل سے تعلقات ہیں, تو ہم ایک پیج پر نہیں ہیں. پھر اگر ہم ویسٹ کی بھی بات کریں تو ویسٹ بھی اس میں بٹا ہوا نظر آتا ہے. اس میں رشیا کا اسٹانس اگر کچھ اور ہے تو امریکہ کا اسٹانس کچھ اور ہے. لیکن اس جنگ سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے, یہ کنٹروورسی تو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں گر رہی تھیں, اس لیے تیل کی قیمتیں بڑھانے کے لیے یہ ساری جنگ چھیڑی گئی تھی. یہ بھی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ سعودیہ اور اسرائیل کی ڈیل یہ تعلقات ہونے جا رہے تھے, ان تعلقات کو بھی سبوتاژ کرنے کے لیے حماس کو استعمال کیا گیا. لیکن میں اس تمام چیزوں سے قطع نظر یہ بات کروں گی کہ اس وقت وہاں پر جو سچویشن تھی, ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ وہ جنگ میں کودتے. ایک ایسی کمیونٹی جس کو آپ نے ایک طرح سے کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہو, نہ وہاں سے کوئی باہر نکل سکتا ہو, نہ کوئی اندر جا سکتا ہو, آپ نے ان کو قیدی بنا کے رکھ دیا ہو, تو وہ ایک حد تک برداشت کرتے ہیں. اور یہ جو 1100 قیدیوں کی بار بار بات کی جا رہی ہے, میں کہوں گی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں مہینوں کی بنیاد کے اوپر 1000 2000 5000 لوگ مارے جاتے رہے, لیکن کسی نے اس سے بات نہیں کی. آج اسرائیل کے جو فوجی مر رہے ہیں, ان کی مائیں بہنیں روتی, تمام ویسٹ کا میڈیا دکھا رہا ہے. لیکن وہ جو سالوں سے وہاں پہ مسلمان لوگ, فیملیز کی عورتیں اور مائیں اور بہنیں رو رہی ہیں, جن عورتوں کا عزتیں اچھالی جاتی رہی, جن کے سامنے ان کے شوہروں اور بیٹوں کو مارا جاتا ہے, ان کے اوپر تو کسی نے بات نہیں کی. تو میں کہتی ہوں کہ اس میں بہت ہی باعث ویسٹرن میڈیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو کچھ حماس کر رہا ہے, میں ذاتی طور پر اپنی ساتھ میں اسے فلی سپورٹ کرتی ہوں, کیونکہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. پچھلے 2 دن سے آپ نے ان کی بجلی, گیس, ان کا پانی بند کر دیا ہے, اس میں آپ نے کنکریٹ بھر دی ہے ان پانی کے چشموں میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا کریں گے. المیہ صرف ہمارا یہ ہے کہ ہمارا اسلامک جو گروپ ہے اس حوالے سے ایک پوائنٹ پر یکسو نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ رشیا ایسا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ کسی اور اسلامی ملک کو یا ممالک کو اکٹھا ہو کر دینا چاہیے تھا. ترکی یا سعودی عرب کو یا XYZ کو الگ الگ نہیں دینا چاہیے. تو آئی تھنک اس پوائنٹ کے اوپر ہمیں یکسو ہونا چاہیے. ذاتی تعلقات یا 2 ممالک تعلقات اپنی جگہ, لیکن ایک اسلامی ملک جو کہ صحیح پوائنٹ کے اوپر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں یا پھر نہیں, یہ واضح ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے نوشاد صاحب, اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان کے لیے کیا مصلحت ہے؟ ویری کوئک رسپانس. میرے حساب سے کوئی مصلحت نہیں ہے, نہ اس کی ضرورت ہے. میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, عرب لیگ کے اجلاس کے بارے میں ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ طلب کر لیا گیا ہے. اب معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ جو پرابلم ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, کل میں نے جب بات کی تھی نا کہ حماس نے جو اسرائیل کا ایک جو اسے کہتے ہیں نا کہ ایک مائٹ ہونے کا جو تاثر ہے اس کو بریک کیا ہے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے ممالک جو خاص طور پہ ہمارے جو عرب ممالک تھے جو ان سے امپریسڈ ہوئے ہوئے تھے اور اسی ڈر سے انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ تعلقات بحال کیے, ان لوگوں کو ذرا سامنے آنا چاہیے اور پاکستان کو بھی کھل کر سٹیٹمنٹ دینا چاہیے. خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں, خاص طور پر دیکھیں فلسطین کے اندر کچھ بھی ہم ڈیبیٹ کرتے رہے حماس کی اور اس کی, لیکن فلسطین کے اندر انسانی المیہ جنم لینے جا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں وائس کرنا چاہیے. 20 لاکھ 21 کہتے ہیں 23 کہتے ہیں, وہ جو بھی ہیں, لیکن وہاں جو لوگ معصوم شہری ہیں ان کے لیے ہمیں وائس کرنی ہے, اور اس کے لیے پاکستان کو فرنٹ فٹ پہ آ کے بات کرنی چاہیے. اسلامی ممالک کا کردار کیا رہا ہے وہ بخاری صاحب نے بھی بتایا, ماضی بھی ہمارا گواہ, ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ممالک وہ خود اتنے ڈویژن ان کے اندر ہے کہ ان کے اندر کچھ نہیں ہو سکا. دوسری بات جو ایک اہم بات ہے, میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ حماس کے اس حملے نے سعودی عرب, اگر فرض کریں کہ وہ
مجھے پتا ہے نیوکلیئر وہ سول نیوکلیئر ڈیمانڈ کر رہا ہے امریکہ سے، اس کے علاوہ بھی مطالبات ہیں، وہ نیا سٹی نیون سٹی بنا رہا ہے اس کے لیے، لیکن یہ سارا کچھ اب تعطل، کم از کم اس وقت یہ تعطل کا شکار ہے. سو اب سعودی عرب اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ فوری طور پہ مان لے. دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کو بھی اپنی خاموشی توڑ دینی چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے فلسطین کا. اسی کے ساتھ مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.